شعب الایمان کے اندر حسن سند کے ساتھ ایک واقعہ آیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. وہ فرماتے ہیں، نافع بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ سے باہر کسی علاقے کے اندر تھے، رستے میں تھے، سحر دوپہر تھی، بہت لو چلتی تھی، سخت دھوپ. تو ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ اب کھانا دسترخوان لگا دیا گیا. پاس سے ایک شخص بکریاں چرانے والا ایک مزدور آدمی گزرا. سلام کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. وہ مزدور کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اتنا سخت دن، اوپر سے تپتا، آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، چٹیل میدان کے اندر سخت لو والے دن کے اندر، اور روزہ بھی نفلی، روزہ رکھا ہوا ہے اور اوپر سے مزدوری محنت مشقت کرتے ہو، اتنی سختی. اس نے کہا کہ میں اس سختی کو برداشت کر رہا ہوں، اس دھوپ کو برداشت کر رہا ہوں، اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں، کس لیے؟ اس گرمی کو میں برداشت کر کے آخرت کی گرمی کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بھی ایک مزدور ہے، یہ بھی ایک مزدور ہے. میں آخرت کی گرمی کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھی بڑا نیک آدمی ہے، اس کی نیکی کو جانچا نہ جائے، اس کی نیکی کا ٹیسٹ لیا جائے. یہ صرف اوپر سے کر رہا ہے کہ یہ واقعتاً نیک ہے. اس نے کہا اس طرح کرو، یہ ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ایک بکری بیچ دو. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں تو کسی اور کی ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو یہاں چرا رہا ہوں، مزدور ہوں. اس نے کہا کہ بھائی وہ کون سا دیکھ رہا ہے، ہم سے قیمت بھی لے لو، ہم اس کے بدلے تمہیں کچھ گوشت بھی دے دیں گے. اور باقی مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا ایک بکری، ضائع ہو گئی. ہمارے ہاں کرتے نہیں مزدور اس طرح، باقی ماندہ جو سامان بچتا ہے وہ چھپا کے لے جاتے ہیں. یہ دو نمبری، جس طرح مالک کو دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، مالک کو ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ایک مزدور کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ احسان والا سلوک کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے اندر امانت کے ساتھ کام کرے. یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس چرواہے نے کہا کہ میں بکری فروخت نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. کہا کہ بکری ہمیں دے دو، اس کے بدلے تمہیں ہم گوشت بھی دیں گے، قیمت بھی دیں گے، اور کہہ دینا کہ بکری ایک بکری کو بیڑیا کھا گیا. اور وہاں نارمل تھا، بکریوں ریوڑوں کے اوپر حملہ کر دیتے تھے، ایک آدھ بکری ضائع ہو جاتی تھی. تو یہ ماننا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے. اس نے ایک جو جواب دیا ہے، یہ جواب آج کے تمام مزدوروں کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تمام مزدوروں کے لیے یہ لائق فہم ہے. کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ تو بتاؤ آج یہاں میں دغا دے دوں گا، اس کو مطمئن کر دوں گا، تو یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، اللہ مجھ سے حساب نہیں لے گا؟ یقیناً اللہ حساب لے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، اور حیرانی کے عالم کے اندر یہی جملہ دہراتے رہے، یہی جملہ دہراتے رہے. ابھی چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ. اتنی ہیبت دار ہوئی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ گئے، مالک کو ڈھونڈا اور کہا کہ یہ بندہ کون ہے. اس سے ساری بکریاں خریدیں، اور جو اس کا غلام تھا اس کو بھی خریدا، اور نہ صرف غلام کو آزاد کر دیا بلکہ ساری بکریاں انعام کے طور پر اس کو دے دی. یہ بھی ایک مزدور ہے جو مزدوری کرتا تھا، اپنے آقا کے ساتھ دو نمبری نہیں کر رہا. یہ بھی مزدور ہے جس کے پاس جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے.